بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وفاقی کابینہ کے اندر جو اضافہ ہوا ہے، اس اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ پرویز خٹک کی اس میں شرکت اور پھر مختلف قسم کی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں، لڑائیاں پھوٹ پڑی ہیں نون لیگ کے اپنے کیمپ کے اندر ان نئی وزارتوں کو لے کر کے۔ تو یہ اعتماد ہے حکومت کا یا کیا منصوبہ ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اتنی اب اس کے علاوہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن اتنی شرم نہیں آتی نون لیگ کے جو نئے وزیر بنے ہیں ان کو، کہ جنہوں نے آپ کو وزیر بنوایا ہے آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بھئی، جنہوں نے آپ کو جہاں کے آپ نے چکر لگائے ہیں، جن کے در پہ آپ جاتے رہیں، اور یقین کریں جتنے وزارت لینے کے لیے یہ جتنے دروازوں پر گئے ہیں، در در کی انہوں نے در پہ گئے ہیں، بھیک مانگی ہے، در در پہ جا کے اور اس پہ سر نگوں ہوئے، سجدہ ریز ہوئے سیاسی طور پر۔ اگر اتنی یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے، کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے، تو ان کو شاید عزت بھی مل جاتی، کیونکہ وزارت اس وقت عزت کا معیار نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں نا کہ سب سے بڑا تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا ملک کا، تو ملک کے وزیر اعظم کی جو اس وقت عزت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے ان کو وزیر بنوایا انہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، میاں نواز شریف کو خواہ میں یہ درمیان میں لے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی ذرا آپ سوچیں کہ یہ جتنے وزیر بنے ہیں، ایک تو اس میں دیکھیں کہ اس میں سے 70-80% فارم 47 والے ہیں۔ دوسرا، کبھی آپ ایز اے پاکستانی بیٹھ کے سوچیں کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں، پاکستان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، پاکستان اس وقت کن مشکلات سے گزر رہا ہے، پاکستان کی یوتھ اس وقت کتنی دکھی ہے، بے روزگاری کتنی زیادہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مہنگائی کتنی زیادہ ہے، آپ کا ہر شعبہ اس وقت مطلب تباہ ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو، مطلب چاہے وہ آپ کے تاجر ہوں، آپ کے کاروبار ہوں، مطلب آپ کا ہر شعبہ تباہ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے، یا ابھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، آپ لسٹ اپنے سامنے رکھیں کہ جس کو وزیر بنایا گیا ہے، مجھے کسی ایک کا بتا دیں کیا وہ اس وقت پاکستان کو جن مشکلات سے پاکستان دوچار ہے، جتنی پاکستان کو مشکلات ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کو اس لیے وزارت دی گئی ہے کہ دیکھیں حب الوطنی کیا ہے، اخلاص کیا ہے، وطن سے محبت کیا ہے؟ وطن سے محبت تو یہ ہے نا کہ مثلا یہ میرا اگر گھر ہے اور میرے گھر میں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی کوئی ایسا کوئی بجلی کا کوئی مسئلہ آ گیا، تو میں بیسٹ بندہ الیکٹریشین ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ یار یہ میرا گھر ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ کل کو کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، کسی کو اس گھر میں نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، میں بیسٹ الیکٹریشین ڈھونڈ کے لاؤں گا اور میں اس کو کہوں گا کہ یار یہ مسئلہ حل کرو۔ کیوں؟ گھر میرا اپنا ہے، اس گھر میں رہنے والے میرے اپنے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ میں کسی ایسے اناڑی کو اٹھا کے لے آؤں کہ اس لیے کہ یار یہ میرا جاننے والا ہے، یہ الیکٹریشین نہیں ہے، اس کو الیکٹریشین کا کام نہیں آتا، اس کو بجلی کا کام نہیں آتا، لیکن میرا جاننے والا ہے، میں نے اس کو oblige کرنا ہے۔ کیا میں کروں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ گھر میرا اپنا ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگ میرے اپنے ہیں۔ یہ ملک کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، ملک کے لوگ اس وقت جن مشکلات سے دوچار ہیں، اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ لوگ تھے جن کو آپ کو عہدوں پر لانا چاہیے تھا، یہ لوگ تھے جن کو وزارتیں دینی چاہیے تھی، یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے۔ کیوں ان کو لایا گیا؟ صرف اس لیے کہ جی وہ فلانے نے عدت کیس پہ بڑی زبردست پریس کانفرنس کی تھی، فلانے نے 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈال دیا تھا، فلانے نے پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر حملہ کیا تھا، فلانے نے عمران خان کو گالیاں دی تھی، فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، اور پھر وزارتیں پیسے دے کے دی گئی ہیں۔ شہر اقتدار میں اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں کہ کتنے 20-25 کروڑ روپے دے کے اور وزارتیں لی ہیں لوگوں نے۔ بھائی جو 25 کروڑ روپے دے کے وزارت لے رہا ہے تو وہ پھر لوگوں کو سرو کرنے کے لیے وزارت لے رہا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایک اور چیز کہی ہے نا، ابھی ان کو پورٹ فولیوز مل جائیں گے، جب پورٹ فولیوز ملے نا، ایک کام کرنا ہے پاکستانیوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، اور میں اپنے ہمارے جو پارلیمنٹ کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کو بھی کہوں گا، قسمت خان زمری اور اس طرح کے ہمارے جو دوست ہیں جو بڑی ریسرچ کرتے ہیں، احمد وڑائچ ہیں یا محمد عمیر جو جرنلسٹ لاہور کے، ان کو کہوں گا، باقی جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں ان کو کہوں گا کہ جس کو جو منسٹری ملے نا، ذرا اس کی ڈگریاں، اس کی ایجوکیشن، اس کا ایکسپیرینس، اس کا ایکسپوئر اس شعبے سے ریلیٹڈ آپ دکھا دیجئے گا، نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یار آپ جن شعبوں میں ضرورت ہے وہ آپ دی بیسٹ بندے لے کے آئیں، لیکن آپ لے کے ان کو آ رہے ہیں کہ اس نے سرو کیا ہمیں، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا ہمارا اچھا غلام ہے، یہ بڑا اچھا نوکر ہے، بڑا اچھا پڑاسی ہے ہمارا،
ہمارا غلام ہے, ہمارا نوکر ہے, ہمارے کہنے پہ اس نے یہ کیا. یہ اگر کرائٹیریا رہ گیا تو یہ ملک کے ساتھ مطلب کیا ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. اور یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اتنی منسٹریاں کیوں دی گئی ہیں, وجہ یہ ہے کہ لٹ مر قیام ہے, اور وہ جس طرح نا گاؤں بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے. مجھے خود اس پہ میں بڑا آج کل لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت بھی یہ نظام گر سکتا ہے, کسی وقت بھی معاملات دوبارہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. میری ایک اسیسمنٹ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے پہلے اپنے سارے بندے جو ہیں جنہوں نے آگے الیکشن لڑنے ہیں ان کو منسٹریاں دو, وہ لوٹیں, وہ نوچیں پاکستان کو, وہ کروڑوں اربوں روپے کمائیں اور پیسہ بنائیں تاکہ اگلے الیکشن میں وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے, اربوں روپے خرچ کر کے وہ الیکشن جیت سکیں. مجھے تو اس وقت یہی کوشش نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی. مثلا دیکھیں نا کہ پہلی کابینہ جو ہے کیا وہ کام کر رہی ہے؟ مطلب کوئی تھوڑا سا تو ملک کا احساس کر لیں, کوئی تھوڑا سا ملک کے اوپر رحم کر لیں, کوئی تھوڑا سا احساس کر لیں اس ملک کا یار. لیکن یہ احساس نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے ان کے احساسیں باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, کاروبار باہر ہیں, مفاد باہر ہیں, ٹکٹ کٹوائیں گے پاکستان سے فرار ہو جائیں گے. اور اس وقت دیکھیں سوال میرا یہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں اتنے ارب ڈالر آپ آ کے انویسٹ کریں, قطر تم بھی آؤ, یو اے ای تم بھی آؤ, پوری دنیا کو ہم کہہ رہے ہیں آ کے انویسٹ کرو. پہلے آپ یہ بتائیں کہ حسن نواز اور حسین نواز قائل ہو گئے. حسن نواز اور حسین نواز نے کتنے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے؟ جب نواز شریف جو اس وقت مین کردار ہے حکومت کا, اور یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں, میاں صاحب کو پتہ نہیں ہے, میاں صاحب سے بالا بالا چیزوں نہیں, سب چیزوں میں میاں صاحب آن بورڈ ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جس کو اس وقت پنجاب اور پاکستان کی حکومت دی گئی ہے, جو اس وقت ساری چیزیں فیصلے کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کے, اور جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے, میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, سارے فیصلے کوئی اور کرے, جھوٹ ہے. وہ نواز شریف اپنے 2 بیٹوں کو قائل نہیں کر سکا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. اس کو پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کئی بار مطالبہ کیا کہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے دبئی کے اندر. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک خبر آئی کہ اتنی پتہ نہیں 1000 پاکستانیوں نے یو اے ای اور سعودی عرب میں کمپنی رجسٹرڈ کروا لی ہیں, اور یہاں پہ جشن منایا گیا, یہ بڑا زبردست ہے. مطلب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہاں سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے لے کر گئے ہیں اور سعودی عرب میں اور یو اے ای میں, یہاں سے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو مایوسی نظر آ رہی ہے, اندھیرا نظر آ رہا ہے, جس طرح کہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے. اب عدالتی نظام پر میں آؤں گا, میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کرائیے کہ میں نے آپ کو ایک بڑی انپورٹنٹ بات بتانی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی مجھے پتا چلا ایک پراپرٹی والا جو ہے اس نے کسی بندے سے بات کی, اور وہ بندہ میرے پاس بیٹھا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ گھر بیچنا چاہتا ہے, اور وہ گھر تھا کوئی 74 کروڑ روپے کا. وہ 5 کروڑ سستا گھر بیچنے کو تیار ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو 40 کروڑ امریکہ میں چاہیے, کیونکہ وہاں پہ وہ کوئی نیشنلٹی وغیرہ کا کوئی چکر ہے, وہ کوئی بچوں کو وہاں سیٹل کرنے والا معاملہ ہے, تو 40 کروڑ اس کو وہاں پہ چاہیے. یعنی اس طرح کی پاکستان کے اندر ڈیلیں ہو رہی ہیں کہ پراپرٹی آپ یہاں پہ بیچ رہے ہیں اور پیسے آپ کو یو کے, یو ایس اور باہر چاہیے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں. عدلیہ پہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کس وجہ سے پاکستان کے اندر جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے کہ ابھی یحییٰ افریدی صاحب کو شباز شریف ملے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ٹیکس میٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں, تو آپ کوئی جائزہ اس کے اوپر دیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایسی کاروباری حضرات کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 90% ٹیکس کیسز جو ہیں وہ انویسٹرز کے اور کمپنیز کے خلاف فیصلے آئیں گے. پہلے سے پتہ چل گیا کمپنیز کو, انویسٹرز کو. تو جب آپ کے انویسٹرز کے اندر یہ پرسیپشن بن گئی ہے, حقیقت اس میں ہے یا نہیں ہے لیکن پرسیپشن بن گئی ہے کہ 90% کیسز کے فیصلے ان کے خلاف آئیں گے, کیونکہ ادھر یحییٰ افریدی کو ملے ہیں شباز شریف, اور ادھر یحییٰ افریدی صاحب ملیں گے عالیہ نیلم صاحبہ کو. لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ٹیکس کیسز آئیں گے وہ ایسے ججز کے پاس لگائے جائیں گے جو پرو پی ایم ایل این ججز ہیں, پرو حکومت ججز ہیں, اور وہ حکومت کے حق میں, کیونکہ حکومت کو ٹیکس چاہیے تو وہ ٹیکس بنتا ہے نہیں بنتا وہ فیصلے کریں گے. تو یہ مجھے بتائیں نا کہ اس سے پھر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی یا یہاں سے پیسہ باہر جائے گا. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ اس لیے ان کو منسٹریاں دی گئی ہیں تاکہ یہ کروڑوں اربوں روپے کمائیں, لوٹیں, ملک کو کمزور کریں, پیسہ جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں, نوچ سکتے ہیں نوچیں, اور پیسہ باہر بھی شفٹ کریں, حلقوں کے لیے بھی اپنا بیک اپ رکھیں کہ اگر الیکشن لڑنا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ کروڑوں اربوں خرچ کر کے اور یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ سکیں. صدیق جان صاحب, پرویز خٹک بھی ظاہر ہے ان کو بھی ایک ذمہ داری مل گئی, بی آر ٹی سکینڈل ہو, معلم جبا ہو وغیرہ وغیرہ, نون لیگ الزامات لگاتی رہی, اور اختیار ولی صاحب
چاہے جو بھی ہے ایک پولیٹیکل ورکر، آپ ان کو نظر انداز کر کے جو کہ شکست دے چکے ہوئے ہیں ماضی میں، ان کی جگہ ان جیسے سیاسی کارکنان کی جگہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو نوکری مل گئی، ان کو عہدہ مل گیا. تو پرویز خٹک پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد آنے کی کوشش کی تھی، بڑی شیلنج ہوئی اٹک پل کے اوپر، اور پھر وہ نہیں پہنچ سکے تھے ٹائملی. وہ پی ٹی آئی میں تھے تو یہ حشر ہے، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر وہ شہباز شریف کے معاملے خصوصی لگ جائیں گے. دیکھیں یہ اب باتیں نا بہت پرانی ہو گئی ہیں. زرداری کیا کہتا تھا نواز شریف کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان ہیں. یہ گریٹر پنجاب بنانا، پتہ نہیں وہ کون سا پنجاب بنانا چاہتے ہیں، یعنی انڈیا کا اور پاکستان کا جو پنجاب ہے اس کو ایک بنانا چاہتے ہیں. اور زرداری کہتا تھا کہ میں ان کو ہر جگہ ان کا مقابلہ کروں گا. شہباز شریف کہتے تھے کہ اس کو لاہور، لاڑکانہ، قصور، پتہ نہیں فلانے فلانے شہروں کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. اور پھر مریم نواز کے بارے میں بلاول نے کہا تھا کہ ان کی رگوں میں وہ فلاں کا خون دوڑتا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے آپس میں باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو شریف خاندان کے بارے میں انہوں نے بلاول نے کہا تھا کہ ان کی رگوں میں پتہ نہیں کس کس کا خون دوڑتا ہے، اور اس طرح کی تو انہوں نے باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کی ہوئی ہیں. پھر عمران خان صاحب کے خلاف سب سے بڑا اسکینڈل اپوزیشن نے بنایا تھا کہ چینی چور جی عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس لیے چینی کا اسکینڈل ہے، حالانکہ عمران خان نے اس پہ کمیشن بنایا تھا. اور اب وہ سارے چینی چور کہاں پہ ہیں اور چینی کی جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں کون ہیں. تو کوئی ان کے اندر کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اپنا ان بیچاروں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. جو فارم 47 پہ آئے ہوں، شہباز شریف کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے کہ شہباز شریف کہے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا منسٹر؟ یا بھائی ایوان صدر سے پتہ کرتے رہے ہم بھی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے ایک شخصیت کے بارے میں کہ منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. این ٹائم تک ایوان صدر کے بعد لسٹ ہی نہیں تھی کہ کس کس سے ہم صدر نے حلف لینے. یہ تو حالات ہیں. یہ اسی طرح سے ہے نا کہ جب نگران پرائم منسٹر والا معاملہ تھا تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو آپس میں کہ کون ہوگا. این ٹائم پہ جب یہ میٹنگ کے لیے اندر جا رہے تھے تو یہ مٹھی میں پکڑائی گئی پرچی، اور پرچی جب اندر جا کے میٹنگ میں انہوں نے کھولی تو انہوں نے کہا جنوار اللہ کاکر. تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اختیار ولی صاحب کی آپ نے بات کی، اختیار ولی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا نون لیگ چھوڑ دیے؟ پھر انہوں نے کوئی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نون لیگ سے الگ ہو رہا ہوں کہ نون لیگ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے؟ نہیں ہوگا نا، وہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو صرف کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کروا دو پنجاب میں، یہ وفاق میں کروا دو. میاں نواز شریف سب کروا دیتے ہیں. یہ بات جھوٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو پتہ نہیں ہوتا. 100% فیصلے پرویز خٹک کو لگانے کا فیصلہ، یہ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگانے کا فیصلہ، محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگانے کا فیصلہ، یہ جو فیصلے ہیں فیصل بارڈر کو سینٹر بنوانے کا فیصلہ، اورنگزیب صاحب کو سینٹر بنوانے کا فیصلہ، ان کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ، یہ 100% فیصلے اناؤنس میاں نواز شریف نے کیے ہیں، ایگزیکیوٹ میاں نواز شریف نے کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. انہیں بھی پتہ ہے کہ انہی چوروں ڈاکوں لٹیروں کے ساتھ وہ رہیں گے تو ان کا بھی معاملہ چلتا رہے گا. باقی ہونا مانا کچھ نہیں ہے. پرویز خٹک ابھی تو یہ فیز 1 ہے، ابھی تو اور بہت سے منسٹرز بننے ہیں. نون لیگ کا کوئی ایم این اے ایسا نہیں رہے گا جس کے پاس کوئی وزارت، وزیر مملکت یا کوئی مشیر، معاون خصوصی یا کوئی پارلمانی لیڈر وہ نہ ہو. آپ کو جاتے جاتے ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ نون لیگ نے نا ابھی ایک سعودی پنجاب سے ایک وزیر مملکت بنائے تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی مجھے نا آپ نے وفاقی وزیر کیوں نہیں بنایا، وزیر مملکت کیوں، اسٹیٹ منسٹر کیوں بنایا؟ تو ان کو آگے سے جواب دیا گیا کہ حضور آپ 32,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک کیس لگنا ہے ہائی کورٹ میں اور صرف علی نیلم کو اتنا کہنا ہے کہ کسی بھی آزاد جج کے سامنے لگا دو اس کا کیس، طارق سلیم شیخ کے سامنے اس کا لگا دو، کسی آزاد شمس محمود مرزا صاحب کے سامنے لگا دو، یا عاصم حفیظ صاحب کے سامنے لگا دو، کسی آزاد جج کے سامنے اس کا کیس لگا دو، شاہد کریم صاحب کے سامنے لگا دو. آزاد جج کے سامنے اس کا کیس لگنے اور اس نے فارغ ہو جانا ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں، 32,000 تم ہارے ہوئے اور تمہیں جتوایا ہے. اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا میں تو 32,000 سے ہارا ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر نہیں بن سکتا. وہ ڈی جی خان سے جو 74,000 ووٹوں سے ہارا ہے اس کو تو آپ وفاقی وزیر بڑا تگڑا لگایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں کہ جو بولتا ہے اس کو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ تم 32,000 سے ہارے ہوئے. وہ کہتا ہے میں 32,000 سے ہارا ہوں، مجھے آپ نے فارم 47 پہ بنوایا ہے، تو وہ فلانا 74,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے، اسے بھی تو آپ نے وفاقی وزیر لگائے ہوئے. اور پھر ایک چیز اور وہ ہے سر، دیدہ دلیری سے اب شہر اقتدار میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نون لیگ کے جن کو تانا ملتا ہے نا کہ آپ فارم 47 کے ایم این اے ہیں، وہ کہتے ہیں
تانا تو مجھے دے رہے ہو کہ میں فارم 47 کا ہوں. یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ مجھ سے 25 کروڑ روپیہ لیا گیا, میں 30 کروڑ روپیہ دے کے آیا ہوں, 25 کروڑ روپیہ دے کے آیا ہوں, بناؤں ایسے بنی ہوں, فری میں بن گیا ہوں, 25-30 کروڑ روپیہ دے کے بناؤں. ٹھیک ہے, یہ باتیں دیدہ دلیری کے ساتھ ہو رہی ہیں. باقی تو چھوڑیں, عدلیہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس دن میں نے جو 2 روزہ قومی کانفرنس تھی تحریک تحفظ عین پاکستان کی, اس میں جو میں نے گفتگو کی اس میں بھی میں نے حوالہ دیا, کئی بار پہلے بھی میں حوالہ دے چکا ہوں. اسد ملک ڈان کے رپورٹر ہیں, انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگے ہیں, پیپلز پارٹی نے ان سے پارٹی فنڈ کے نام پہ کروڑوں روپے اکٹھے کیے, اور ان کو کہا کیا ہے کہ یہ جو پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں تو آپ 4-6 مہینے میں پورے کر لیں گے, باقی تو آپ کی بچت ہی بچت ہے. یہ حالات ہیں. اور جسٹس جائیہ خان صاحب کہتے ہیں سب اچھا ہے, سب اوکے ہے, جشن منائیں, خوشیاں منائیں کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, عدلیہ بہت زبردست کام کر رہی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, آزاد ہو گئی ہے, کمال ہو گیا.